مسیح میں سب کو سلام ہوں، میں ہوں پاکستان، آپ کا میزبان ملک جہانگیر۔ آج ہم حقیقت کو دکھانا بھی چاہتے ہیں اور بتانا بھی چاہتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں دشان مال صاحب، جو اپنی قوم کے بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں، ان کی جو خدمت ہے جہان آباد سے باہر بھی ہے اور اپنی قوم کے لیے درد بھی رکھتے ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے جو فیصل آباد میں جڑا والوں میں جو ثانیہ ہوا، ابھی تک کیا اس کا جو مسیح قوم ہے ان کا رائٹ ابھی تک ملا ہے یا نہیں ملا۔ دشان صاحب سے بات کریں گے۔ جی دشان صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک جہانگیر صاحب، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، شکر ہے خداوند کا۔ دشان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں فیصل آباد جڑا والے میں جو ثانیہ ہوا، ابھی تک مسیح قوم کو ان کے کیا رائٹ ملے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں۔ ایک تو مطلب وہاں پہ میں وہاں کا رہائشی بھی ہوں، کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ انوالو ہوئے جو مذہبی اور جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ انوالو ہوئے، اور اس میں ایک فیکٹر وہاں پہ جو ہمارا مسیحی بھائی تھا، وہ اے سی اپوائنٹ تھا، اس کو لے کے بھی وہاں پہ معاملات کچھ خراب ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق جو پولیس ہے وہ اس کا رخ کسی اور طرف موڑ رہی ہے۔ وہ مطلب پولیس کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ دو کرسچن فیملیز کا آپس میں ڈسپیوٹ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک فیملی کو اس میں انوالو کرنے کے لیے قرآن پاک کی بے حرمتی خود کی، ٹھیک ہے، تاکہ موب بن کے ان پہ آئے اور پھر یہ معاملات خراب ہو۔ چلیں یہ مان بھی لیا کہ یہ پروگرام ان لوگوں کا مطلب یہ جو واقعہ تھا اس طرح بھی ہوا، تو پھر بھی مطلب پورے تحصیل کے جو 24-25 چرچز کو جلا دینا بھی یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، کہ مطلب آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ کبھی بھی سننے میں نہیں آیا کہ مطلب اس میں لوگوں کے گھروں کو جلانا، پوری آبادیوں کو جلا دینا، چرچز کو جلانا۔ اس میں اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں تو بہت زیادہ تعداد میں بائبلز کو جلایا گیا ہے، بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہ دفعات بھی نہیں لگائی گئی ان لوگوں کے خلاف جو بائبل کی، اگر ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف استعمال کی جاتی ہے، وہ دفعات بھی اس میں استعمال نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو رائٹس ہیں، رائٹس تو ظاہری سی بات ہے، ہم یہاں پہ دوسرے درجے کے شہری ہیں تو ہمیں سمجھا بھی جاتا ہے دوسرے درجے کے شہری، اور سمجھایا بھی جاتا ہے کسی طرح، کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ چیزیں تو ایک اور ایشو ہے۔ اس میں تو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز آتے ہیں الیکٹ ہو کے، یا جیسے بھی سلیکٹ ہو کے پارٹیوں کی طرف سے آتے ہیں، ان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ دشان صاحب، آپ سے ایک بات کریں گے کہ کیونکہ آپ نے پولیٹیکل بات کی ہے، آپ کے جو منورٹی کے جو لیڈر ہیں جیسے کامران میکل صاحب ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو ایم پی اے سابقہ رہ چکے ہیں، میری گل ہے، لائر بھی ہے، تو کیا ان کو چاہیے نہیں ہے کہ اتنا کچھ نقصان ہوا، بیبلیں جلائی گئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ اپنی جو موجودہ جو حکومت ہے جس میں وہ ساتھ ان کے کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے نہیں تھا آج قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے اور قوم کے لیے پارٹی کو ریزائن دیتے؟ دیکھیں یہ کرنا تو چاہیے، مطلب آپ آج سے پیچھے جائیں تو جب ہمارے پارلیمنٹیرینز الیکٹ ہوتے تھے تو یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ جے سالک نے اس میں ریزائن کیا بھی ہوا ہے۔ جی، جے سالک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا دیکھیں جے سالک بڑے اچھے لیڈر ہیں، وہ مطلب پچھلے دور میں جب وہ الیکٹ ہو کے آیا کرتے تھے تو وہ بڑا اچھا کردار ادا کرتے رہے، لیکن اس میں ہمیں مطلب اپنی اپنی مرضی سے اقدامات کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمیں اس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں اس میں اپنے آپ میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اتفاق پیدا نہیں کریں گے تو ہم ان چیزوں سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پاکستان کو مذہب کے نام پہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ جو
आज़ादी के सिपाही थे एक भगत सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर ये रियासत मज़हब के नाम पे अलहदा की गई तो यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, तो हमें इसमें सोचने की ज़रूरत है, अपने आप में इत्तेफाक की ज़रूरत है, हर सतह में हम लोगों को एक आवाज़ होने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों से निकल सकें और अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें। सर, सिंध में एक 2009 में मेरा ख्याल है वाक़या हुआ था, मंदिर वहाँ पे तोड़े गए थे और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट से उनको कुछ सहूलतें नहीं हुई थी, मगर उन्होंने 200 जो सिख बरादरी थी, हिंदू बरादरी, वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर गए हिंदुस्तान में। क्या हमारे जो मसीह लोग हैं उनसे ज़्यादा पाकिस्तान में तादाद है? क्या अपने हकूक़ के लिए वो एक ही, आपकी बात करना, एक प्लेटफॉर्म में क्या खड़े नहीं हो सकते? देखिए, होना तो चाहिए, हमारे बहुत सी तंजीमें इसमें काम कर भी रही हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो कुछ मजहबी मामलात भी ऐसे हैं, कुछ हमारे पास्टर साहिबान हैं, ये रोल उनको भी अदा करना चाहिए। अगर लोग मुत्तहिद होंगे तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे होंगे। सियासी जो मामलात हैं उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, लोग कोशिश करते ही रहते हैं, छोटी छोटी तंजीमें बना के काम करते रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे जो पास्टर साहिबान हैं इनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए मिशनरी लेवल पे। जो हमारे कैथलिक्स के जो बिशप साहिबान हैं, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं, जो प्रेस्बिटेरियन के हैं, जो सल्वेशन आर्मी के हैं, इन सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। जब हम एक आवाज़ होंगे तो तभी हमारी जो है आवाज़ का कोई असर होगा। शुक्रिया। मसीही कौम आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो हम अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं।